السلام علیکم سینئر 1، یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو خوش آمدید، آپ نئی جماعت میں آئے ہیں، تھوڑا کلاس کا تعارف دیں گے۔ لیول 8 سے سینئر 1 میں اب آپ لوگ آ گئے ہیں۔ نئی جماعت کے ساتھ نئی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اب بہت زیادہ توجہ سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ یکسوئی سے آپ پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ آپ کو فوکس ہونا ہے، یکسوئی سے پڑھنا ہے۔ کتابیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بطول علی ہے اور عفت نورین کے سابقہ پرچہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ عامر وحید قمر کی بھی آپ ریفرنس بکس بھی ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ جو سب سے زیادہ ہمیں آج بات کرنی ہے وہ ہمارا سلیبس ہے، یعنی سلیبس بی کو دوبارہ سے سمجھنا ہے۔ اور یہ سلیبس بی کا پرچہ اول اور پرچہ دوم کو جس طرح میں نے آپ کو سلائیڈ پہ بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے اپنے رجسٹر کے اندر اس کو پہلے صفحے پر لکھنا ہے، یعنی کہ 4 صفحے کا آپ کا انڈیکس بنے گا، فہرست بنے گی۔ اس کے بعد آپ یہ پورا او لیول سلیبس بھی 3248 کا پورا جتنا بھی میں سمجھا رہی ہوں، یہ سب چیزیں آپ نے تحریر کرنی ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو سلائیڈ پہ مینشن کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو 3248 ہے وہ 110 نمبر میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی تقسیم کار کیا ہے؟ وہ پرچہ اول ہے، پرچہ اول بھی 55 نمبر میں آتا ہے۔ تو اس میں ہم آج تھوڑا تفصیل سے دوبارہ بات کر لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں اس چیز کا کہ مضمون آتا ہے 15 نمبر میں، جیسے کہ 6 نمبر اس کے کنٹینٹ کے ہوتے ہیں اور 9 نمبر جو ہوتے ہیں وہ زبان دانی کے ہوتے ہیں، یعنی مواد و زبان دانی کے نمبر کو کل ملا کر 15 نمبر ہوتے ہیں۔ مضمون کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 اشارے دیے جاتے ہیں اور اشاروں کی مدد سے آپ نے مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی تحریر جو سوال نمبر 2 میں آتی ہیں وہ مکالمہ نویسی، تقریر نویسی، رپورٹ نگاری، خط نویسی، یہ 20 نمبر میں سوال آتا ہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوال کے اندر آپ کو چوائس دی جاتی ہے اور چوائس کے اندر سے آپ نے ایک سوال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کل الفاظ کی حد 200 ہوتی ہے اور اس کے مواد 5 نمبر کا آتا ہے اور 15 نمبر کا زبان دانی کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو اشارے نہیں دیے جاتے، تو اس کو بھی اس میں جتنا ہم پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ لیول 8 میں ہم نے تقریباً رپورٹ سے لے کے خط، مکالمہ ہے، تقریر، یہ سارے کام ہم کر چکے ہیں اور مزید اس میں اب ہم مشق کریں گے۔ پہلے آپ صرف بطول علی کی کتاب سے زیادہ تر 80 سے 90% پڑھ رہے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ آپ نے سابقہ پرچہ جات کو بھی حل کرنا ہے۔ اس لیے پاس پیپر جن بچوں نے نہیں لیے ہیں وہ ضرور سابقہ پرچہ جات لے لیں۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ پرچہ اول جو ہوتا ہے گریڈ ترشول کے حساب سے اسکورنگ ہوتا ہے، اس میں نمبر زیادہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں صرف چند باتیں ہیں کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے محاورات کا استعمال بہت اچھا کرنا ہوتا ہے، ذخیرے الفاظ اچھے ہوں اور اس کے ساتھ املے کی کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی کم ہو۔ تیسرا سوال ترجمہ نویسی کا ہے جو 20 نمبر میں آتا ہے۔ انگریزی عبارت ہوتی ہے اور آپ کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو کم از کم 2 سے 3 پیراگراف ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو آپ سابقہ پرچہ جات کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اتنے مشکل نہیں آتے۔ تو اس کے لیے اور یہ سب سے اسکورنگ ہے، یعنی کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ رسپانس دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر نمبر بچے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ املا کی غلطی ٹوٹلی معاف ہوتی ہے، صرف فعل کے زمانے کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن صحیح ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پرچہ دوم کی طرف سے، اس کے بھی کل نمبر 55 ہیں۔ محاورات 5 نمبر میں آتے ہیں، جملوں کی بناوٹ اور صاف 5 نمبر میں، خالی جگہ پر کریں یعنی کلاس آتا ہے، خلاصہ 10 نمبر میں آتا ہے، تفہیم کی 2 عبارتیں آتی ہیں جو کہ کل ملا کے 30 نمبر کی۔ یہ پرچہ اوپن بک پرچہ کہلاتا ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کے جو شروع کے 15 نمبر ہیں وہ بہت اسکورنگ ہے۔ اگر آپ یہ محاورات، جملوں کی بناوٹ اور خالی جگہ پر کریں میں پورے 15 نمبر حاصل کر لیتے ہیں، یعنی سالڈ، کیونکہ اس میں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ محاورات کی پریکٹس تو ہم لیول 8 سے کر رہے ہیں، تو جب تک آپ سینئر 2 تک آئیں گے تو انشاءاللہ پورے حروف تہجی ہو جائے گی اور جتنی آپ اس کی مشق کریں گے یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو یہ ذہن میں خیال نہیں رکھنا کہ 5 نمبر ہے تو اس میں سے 2-3 بھی مل جائیں، نہیں، کیونکہ تلخیص، خلاصہ اور یہ تفہیم جو ہے اس میں نمبر حاصل کرنا، اسکور کرنا مشکل ہوتا ہے۔
تو وہاں نمبر کٹنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے گریڈ تھریشولڈ اگر ہم کافی سالوں کا دیکھتے ہیں تو پیپر 2 کا گریڈ تھریشولڈ بھی ہائی ہوتا ہے اور اس میں نمبر کم اسکور کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کافی محنت کی اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے، اپنے رجسٹر کے اندر آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ اچھا جی، اب کیا اہم نکات ہو سکتے ہیں، یہ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ کلاس ڈسپلن آپ کو پتہ ہے، پچھلی دفعہ جو ہے وہ حاضری اتنی اچھی نہیں تھی، کوشش کریں کہ اب حاضر ہوں، آن لائن بھی آئیں، کیونکہ اب وقت ضائع کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں، کیونکہ یہی ایک پورا سال ہے جس کے اندر آپ اس سلیبس کو تقریباً ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد جب ہم سینئر 2 میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کم از کم 5 سے 6 مہینے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، اس کے بعد موکس ہو جاتا ہے، تو پھر زیادہ ہم فوکس جو ہوتا ہے ہمارا پاس پیپرز پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کا نصاب ختم ہو جائے، تو آپ جتنا حاضر رہیں گے، کام کو وقت پہ مکمل کریں گے، تو ہم اسی رفتار سے اپنے تدریسی عمل اور آموزش کے عمل کو آگے بڑھا سکیں گے۔ مطالعے کی عادت اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو تلخیص میں بھی عبارت آ رہی ہے اور تفہیم کی دو، تو جتنی اچھی ریڈنگ کی پریکٹس ہوگی، پڑھنے کی جتنی پریکٹس ہوگی، جتنا تجزیہ اور جائزہ کرنا آپ کو آئے گا، اتنا ہی بہتر آپ نمبر حاصل کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہے، اس کا الگ سے کالم بنائیے اس کا، اور اس سے جملے بنانا سیکھیے، کیونکہ آپ کو پرچہ اول میں اسی وجہ سے گریڈ جو ہے آپ کا آئے گا۔ آپ اگر اے اور اے اسٹیری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کو اس پہ محنت کرنی ہوگی۔ محاورات جیسے جیسے ہم حروف تہجی کرتے جائیں، لرننگ بڑھائیں۔ آپ عامر وحید خبر ہے، مجیب الرحمان، ان ساری چیزوں، ان ساری کتابوں سے جو ہے محاورات کی لرننگ سٹارٹ کریں۔ صرف بطول علی تک محدود نہیں ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم سینئر 2 تک جانے کے لیے آپ کو 400-500 محاورات پوری حروف تہجی کے یاد کرنے پڑتے ہیں۔ الفاظ کی حد کا بھی خیال رکھنا ہے بیٹا، کیونکہ الفاظ کی حد جتنی دی گئی ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جائیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ یعنی کہ اگر پہلے سوال میں 150 الفاظ ہیں تو آپ کو 150 ہی لکھنے ہیں، اگر 200 کہے ہیں تو 200 میں ہی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایگزامینر کی ثوابدید پہ آتے ہیں کہ وہ آپ کو نمبر دے گا کہ نمبر کاٹے گا، کیا کرے گا آپ کے ساتھ، اور 250 کے بعد تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کاپی اور رجسٹر کو آپ نے مکمل کرنی ہے، انڈیکس کمپلیٹ ہونا چاہیے، جہاں آپ کو کریکشنز دیے جا رہے ہیں آپ اس کی اصلاح کریں گے، اور کوشش کریں کام نامکمل نہ رہے۔ چاہے آپ، اور جب آپ کو آن لائن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر دیا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں اس ٹائم لمٹ کے اندر اس کام کو ختم کریں۔ کوشچن آنسر سیشن میں کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ آ کے پوچھیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو کام کو بہتر طور پہ ہو سکے گا، اور ہماری لرننگ آموزش زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ تو امید ہے کہ پچھلے سال کی نسبت یہ سال اور زیادہ بہتر گزرے گا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں کہ کام کو کس طرح کرنا ہے، آن لائن ہمیں کیسے پڑھنا ہے، فزیکل کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ اپنی آپ کی انفرادی کوشش بھی نظر آنی چاہیے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، کیونکہ حالات کا، وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمیں امتحان دینے ہیں، ہمیں اچھے گریڈز لے کے آنے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا اگلے سال پورا تعاون ہوگا اور ہم اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔